جماعت صحابہ کی تربیت اور دین میں ان کی اہمیت۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ آپ پر ایمان لانے اور زیر تربیت رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں۔ علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی۔ صحابہ کرام کی جماعت ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے پاک باز جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہیں، امت کے رہنما اور قائد ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت ہے، جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ قرآن حکیم کو نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور اس کے سب سے پہلے پھیلانے والے خوش نصیب افراد یہی صحابہ ہیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم جماعت صحابہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 اور 42 سے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک تھیلی میں 400 دینار ڈالے اور اپنے غلام سے کہا، یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی آپ کے لیے ہدیہ بھیجی ہے، اور پھر کچھ دیر وہیں رک کر دیکھنا کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ رقم آپ اپنی ضروریات میں کہیں خرچ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی لیتے ہوئے کہا، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اس کے بعد اپنی ایک باندی کو بلایا اور کہا، یہ لو 7 دینار فلاں کو دے آؤ، 5 فلاں کو دے آؤ، 5 فلاں کو، یہاں تک کہ سارے کے سارے دینار اسی وقت مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اور اپنی ضرورت کے لیے 1 دینار بھی نہ رکھا۔ غلام نے آ کر سارا ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کی اور غلام سے کہا، یہ تھیلی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں بھی کہنا کہ یہ تھیلی امیر المومنین نے آپ کی ضروریات کے لیے بھیجی ہے، اور وہاں بھی تھوڑی دیر کر رک کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، امیر المومنین نے یہ رقم آپ کے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اسے اپنی ضروریات پورا کرنے میں خرچ کر لیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان کو بہترین صلہ دے اور ان پر اپنی رحمت کرے، اور پھر اسی وقت اپنی باندی کو بلایا اور کہا، فلاں کے گھر اتنی رقم پہنچا دو، فلاں کے گھر اتنے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پردے سے پیچھے سے جھانک کر کہا، خدا کی قسم ہم بھی بہت ضرورت مند ہیں، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے تھیلی کو ٹٹولا تو اس میں صرف 2 دینار بچے تھے۔ یہ 2 دینار انہوں نے اپنی بیوی کی طرف پھینک دیے۔ غلام حضرت عمر فاروق کے پاس لوٹ کر آیا اور سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر فاروق بہت مسرور ہوئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم یہ سب لوگ بھائی ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ دوستو، یہ ہے جماعت صحابہ کی شان، جن میں اثار اور قربانی عین قرآنی ہدایات کے مطابق تھی۔ قرآن اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود بھی ضرورت ہو اور یہ فاقے میں ہو۔